مخالف پلڑے میں 1000 آدمی بٹھاؤ۔ دوسرے نے جلدی جلدی ایسا ہی کیا۔ جب تولنے کے انداز میں انہوں نے ترازو اٹھایا تو وہ پلڑا بھاری تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے۔ الف لام میم محمد این علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس 2 سال کے عرصے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہم عمر دوسرے بچوں کی نسبت بہت بہتر اور جلدی نشو و نما پائی۔ حلیمہ کے پاس پرورش پانے والے بچے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائیوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت اچھی بھی تھی اور ان کا جسم تندرست و توانا بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد بھی اچھا تھا اور کھانا کھانے کے قابل بھی ہو گئے تھے۔ رضاعت یعنی دودھ پلانے کی مدت بھی 2 سال تھی۔ 2 سال کے بعد جب حلیمہ سعدیہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دودھ چھڑا لیا اور ان کا مکہ واپسی جانے کا وقت آیا تو وہ بہت افسردہ ہو گئیں۔ انہوں نے دودھ چھڑا تو لیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماں باپ کے حوالے کرنے کو دل نہ چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ان کے گھروں اور مال میں جو برکت پیدا ہوئی تھی وہ اس سے محروم نہیں ہونا چاہتے تھے، لیکن معاہدہ پہلے سے طے تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی حلیمہ سعدیہ اور ان کے خاوند حارث نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیا اور مکے کی طرف چل پڑے۔ حلیمہ سعدیہ نے سوچ رکھا تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ اور دادا عبد المطلب سے درخواست کرے گی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ عرصے کے لیے دوبارہ ان کے پاس آ جائے۔ مکہ پہنچ کر انہوں نے ایسے ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کے بعد جب ماں کے پاس آئے تو سیدہ آمنہ نے اپنے بیٹے کو جی بھر کر پیار کیا۔ اسی لمحے حلیمہ سعدیہ نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید کچھ عرصے کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتی ہیں۔ ان دنوں مکے کی فضا ٹھیک نہ تھی، شہر بھر میں بیماری کی وبا پھیلی ہوئی تھی اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحت مند جسم بتلا رہا تھا کہ ان کی پرورش بہت شاندار طریقے سے ہو رہی ہے۔ سیدہ آمنہ اس بات سے ڈرتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں رہے تو اس وبا کا شکار ہو کر بیمار نہ پڑ جائیں، جبکہ گاؤں کی فضا صاف ستھری ہوتی ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رہنے سے ان کی صحت اور پرورش بھی اچھی ہوگی۔ سیدہ آمنہ نے ممتا کے پیار کی قربانی اور سلامتی کی دعائیں دیتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید کچھ عرصے کے لیے حلیمہ سعدیہ کی آغوش میں دے دیا۔ حلیمہ سعدیہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، انہیں گویا بیش بہا خزانہ کھو جانے کے بعد دوبارہ مل گیا ہو۔ یوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار پھر مکے سے بنو سعد کے قبیلے میں واپس آ گئے۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنی پوری توجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کر دی۔ دن آہستے آہستے گزرتے چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باتیں کرنا اور چلنا پھرنا شروع کر دیا۔ ان کی برکت سے حلیمہ سعدیہ کے گھر میں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ حلیمہ کی بیٹی شیمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن تھی۔ وہ دن بھر آپ کو پیار کرتی تھیں، انہیں لوریاں سناتی تھیں اور اپنے ساتھ کھلاتی تھیں۔ آپ ذرا بڑے ہوئے تو انہوں نے قبیلہ سعد کی گلیوں میں بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ کبھی کبھار وہ بکریاں چروانے حارث یا ان کے چرواہوں کے ساتھ چلے جاتے اور وہاں بکریاں چروانے میں حارث اور ان کے چرواہوں کی مدد کرتے۔ وہ چراگاہ سے دور جانے والی بکریوں کو موڑ کر لاتے،
بچپن کے دن تھے اور خوشیوں کے لمحات۔ اس بالی عمر میں دنیا کے ہر غم اور پریشانی سے نجات ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھولی بھٹکی بھیڑ بکریوں کے پیچھے بھاگتے اور خوش ہوتے رہتے۔ کھلی ہوا اور بکریوں کے پیچھے دوڑ دھوپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پاؤں بھی مضبوط کر دیے تھے۔ یوں دن گزرتے گزرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قبیلے میں آئے ہوئے 4 سال ہو گئے۔ اب وہ بکریاں چروانے میں مہارت حاصل کر چکے تھے۔ ایک روز معمول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چراگاہ میں بکریاں چرا رہے تھے۔ دوپہر ہونے کو قریب تھی تو آپ نے اپنے بھائی سے کہا، تم جاؤ گھر سے کھانا لے آؤ، میں بکریوں کا خیال رکھتا ہوں۔ چراگاہ میں بنو سعد قبیلے کے دوسرے لڑکے بھی موجود تھے۔ آپ بھیڑ بکریوں کے ساتھ ساتھ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ ہی کھیل رہے تھے۔ اچانک آسمان سے 2 سفید پرندوں کی طرح کے اجسام اڑتے نظر آئے، جو دیکھتے ہی دیکھتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اترے۔ یہ فرشتے تھے۔ ان کے پاس سونے کی ایک تشتری تھی جس میں برف پڑی تھی۔ زمین پر اترتے ہی ایک نے دوسرے کی طرف دیکھا اور سوال کیا، کیا یہ وہی ہے؟ ہاں یہی ہے، دوسرے نے جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب ماجرا دیکھ کر ڈر گئے اور سہمے ہوئے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ دونوں آگے بڑھے اور انہوں نے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا اور زمین پر لٹا دیا۔ ان کے پاس تیز چھری کی طرح چیز تھی جس سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم چیرا، تو ان کے ساتھ کھیلنے والے بچے ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنے اپنے گھروں کو بھاگ گئے۔ ایک بچہ بھاگتا ہوا حلیمہ سعدیہ کے پاس آیا اور ہانپتے ہوئے بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ حلیمہ نے یہ سنا تو اس کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور چراگاہ کی طرف چل دی۔ دوسری طرف آسمان سے اترنے والی مخلوق نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم چیرنے کے بعد اس سے دل نکالا، پھر دل کو چیرا، اس سے 2 سیاہ لوتھڑے نکالتے ہوئے کہا، یہ شیطان کا حصہ ہے، اولے کا ٹھنڈا اور صاف پانی دو۔ آسمانی مخلوق نے دل صاف کرتے ہوئے دوسرے سے کہا، پھر اس نے اولوں کے ٹھنڈے پانی سے دل صاف کیا۔ جب دل اچھی طرح صاف ہو گیا تو وہ بولا، دل کا سکون لاؤ۔ دوسرے نے جلدی جلدی سے تسکین قلبی اس کے سامنے کر دی۔ دل صاف کرنے والے نے وہ سکنیت لے کر دل پر چھڑکی، پھر اس نے دل کو سی کر بند کیا اور اس پر نبوت کی مہر لگا دی۔ انہوں نے ساری کاروائی کرنے کے بعد دل کو واپس جسم میں اسی جگہ پر رکھا اور جسم سی کر بند کر دیا۔ ذرا ترازو تو لاؤ۔ ایک نے دوسرے سے کہا، وہ جلدی سے ترازو لے آیا۔ ترازو آ گیا تو ایک نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر ایک پلڑے میں کھڑا کر دیا۔ دوسرے سے کہا، مخالف پلڑے میں 10 آدمی بٹھاؤ۔ آسمانی مخلوق نے 10 آدمی بٹھائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پلڑا بھاری تھا۔ دوسرے نے پھر کہا، اب 100 آدمی بٹھاؤ۔ 100 آدمی بٹھائے گئے تو بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ بولا، مخالف پلڑے میں 1000 آدمی بٹھاؤ۔ دوسرے نے جلدی جلدی ایسا ہی کیا۔ جب تولنے کے انداز میں انہوں نے ترازو اٹھایا تو وہ پلڑا بھاری تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے، اور دوسرے پلڑے میں جبکہ 1000 آدمی تھے وہ ہلکا تھا، اوپر اٹھا ہوا تھا۔ دونوں نے ترازو نیچے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پلڑے سے باہر نکالا اور بولا، اگر انہیں پوری امت کے برابر بھی تولا جائے تو بھی یہ زیادہ وزنی ہوں گے۔ آسمان سے اترنے والی مخلوق نے جلدی جلدی ترازو اٹھایا اور آسمان کی طرف اڑ گئے۔
ادھر حلیمہ سعدیہ بھاگتی ہوئی اس جگہ پہنچی جہاں آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حلیمہ نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ اڑا ہوا ہے اور چہرہ اترا جا رہا ہے۔ وہ بہت ہی خوف زدہ معلوم ہو رہے تھے۔ حلیمہ نے جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا، انہیں سینے سے لگایا اور جی بھر کر پیار کیا۔ اس واقعے نے حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر کو پریشان کر دیا تھا۔ اب وہ فکر مند رہنے لگے تھے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا کوئی اور حادثہ پیش نہ آ جائے۔ اللہ نہ کرے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ ہو گیا تو وہ عبد المطلب اور بی بی آمنہ کو کیا جواب دیں گی۔ یوں ایک رات لیٹے لیٹے حلیمہ سعدیہ نے فیصلہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ چھوڑ آنا چاہیے۔ اگلی صبح اس نے اپنے خاوند حارث سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے اس نے مجھے ڈرا دیا ہے، اس لیے میرا ارادہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی ماں اور دادا کے سپرد کر آئیں۔ حارث نے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے۔ میں تو اس بات سے بھی ڈرتا ہوں کہ محمد کی محبت کی وجہ سے ہم اسے اپنے پاس رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ پھر ایسا کوئی واقعہ ہو جائے۔ حلیمہ نے کہا، اس دن سے میں بھی یہی سوچ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ اس کی ماں کے پاس چھوڑ آئیں گے۔ اگلے روز ہی حارث اور حلیمہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیا اور مکہ چھوڑ آئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں بچپن کے دن گزارنے لگے۔ جب آپ 6 سال کی عمر کے ہوئے تو بی بی آمنہ نے اپنے شوہر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ عبداللہ کی قبر دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ اپنے سسر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے پاس آئیں اور انہیں بتایا کہ وہ اپنے شوہر کی قبر دیکھنا چاہتی ہیں۔ عبد المطلب نے رخت سفر باندھا اور ان کے ساتھ چل دی۔ بی بی آمنہ نے اپنے 6 سالہ بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خادمہ ام ایمن کو ساتھ لیا اور مدینے کی طرف سفر شروع کر دیا۔ یہ چھوٹا سا قافلہ مکے سے سفر طے کر کے اس جگہ پہنچا جہاں عبداللہ دفن تھے۔ عبد المطلب اپنے جوان بیٹے، آمنہ اپنے شوہر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے باپ کی جدائی پر غمگین تھے۔ انہوں نے 1 ماہ تک وہیں قیام کیا اور پھر مدینے کی طرف واپس آنے لگے۔ چلتے چلتے یہ قافلہ ابوا کے مقام پر پہنچا تو اچانک بی بی آمنہ بیمار پڑ گئیں۔ بیماری اتنی بڑھی کہ انہیں وہاں کئی روز تک رکنا پڑا۔ بیماری دن بدن بڑھتی گئی اور بی بی آمنہ وہیں پر فوت ہو گئیں۔ 6 سال کی عمر میں ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ بھی ان سے جدا ہو گئیں۔ بچپن میں ہی ماں باپ سے محروم ہونے کی وجہ سے عبد المطلب سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماں کی آغوش میں آئے صرف 2 سال ہی ہوئے تھے کہ ماں کا سایہ شفقت بھی اٹھ گیا۔ ماں کی جدائی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا ذمہ ان کے دادا نے لے لیا۔ عبد المطلب نے اپنے پوتے کو ہر طرح سے خوش رکھنے اور ماں باپ کا پیار دینے کی بھرپور کوشش کی۔ عبد المطلب دن رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ انہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاتے پلاتے اپنی خادمہ ام ایمن کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگہداشت کی تلقین کرتے رہتے تھے۔ کبھی کبھار آپ بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے باہر جاتے تو عبد المطلب کچھ دیر بعد ہی پریشان ہو جاتے، خود باہر نکلتے اور آپ کو ڈھونڈتے تھے۔ کبھی کبھار جب آپ کھیلتے کھیلتے دور نکل جاتے تو گھر آ کر عبد المطلب
ام ایمن کو کہتے کہ آج میں اسے سدرہ سے واپس لایا ہوں۔ محمد کی عمر اس وقت 7 سال تھی جب عبد المطلب 108 سال کے ہو چکے تھے، لیکن وہ اس عمر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے اور انہیں مکے کے سرداروں کی مجلس میں بھی ساتھ لے جاتے تھے۔ الندوہ مکے میں وہ جگہ تھی جہاں مکے کے سردار آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا کرتے تھے۔ عبد المطلب اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ وہ کسی اجلاس میں شریک ہوتے تو ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساتھ ہی لے جاتے۔ الندوہ میں ہونے والے اجلاس کے شرکا کے لیے یہ لازم تھا کہ آدمی سردار ہو اور اس کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 سال کی عمر میں ہی عبد المطلب کے پہلو میں بیٹھے الندوہ کی مجلس میں شریک ہوتے تھے۔ پہل تو الندوہ کے ممبر سرداروں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجلاس میں آنے سے عبد المطلب سے اعتراض کیا، لیکن جب انہوں نے ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنی اور ان کے اٹھنے بیٹھنے اور بولنے کے آداب دیکھے تو ان کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھ گئی۔ عبد المطلب کے کل 10 بیٹے تھے اور بیٹیوں کی تعداد 6 تھی۔ پھر ان کے بیٹے بیٹیوں کی شادیاں ہوئیں تو آگے ان کے بیٹے اور عبد المطلب کے پوتے اور نواسے بھی ہوئے، لیکن ان میں سے کسی کو اجازت نہ تھی کہ وہ عبد المطلب کے بیٹھنے کی خاص جگہ اور بستر پر بیٹھ سکے۔ ان کی خاص جگہ پر بیٹھنا تو دور کی بات، لوگ ان کے برابر بیٹھنا بھی گستاخی سمجھتے تھے، لیکن عبد المطلب جب بھی خاندان کی مجلس میں بیٹھتے یا شام کو اپنے بستر پر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے برابر بٹھاتے۔ کبھی کبھار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا کے مقابل آ کر بیٹھتے تو ان کے چچا ان کو پکڑ کر روکنے کی کوشش کرتے تھے، مگر عبد المطلب دیکھتے تو کہتے چھوڑ دو اسے، بیٹھنے دو، یہ بڑی منزلت والا ہے۔ عبد المطلب نے انہیں آگے بڑھ کر اٹھا لیتے اور اسے اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ دادا کی محبت اور شفقت کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی 2 سال ہی گزارے تھے کہ عبد المطلب بھی اس دنیا کو چھوڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دادا سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت روئے، حتیٰ کہ جب ان کا جنازہ اٹھا تو لوگوں کے ساتھ روتے ہوئے جا رہے تھے۔ عبد المطلب کی وفات سے چند روز قبل شام کا وقت تھا اور عبد المطلب اپنے بیٹوں کے درمیان بیٹھے تھے۔ دادا کے برابر اس کے لاڈلے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے کہ اچانک ایک خادم نے اطلاع دی کہ بنو مدلج قبیلے کے کچھ قیافہ شناس آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا انہیں یہیں بلا لو۔ اجازت ملنے پر وہ قیافہ شناس اندر آ گئے۔ ان کے درمیان باتوں کا سلسلہ جاری تھا کہ اچانک ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ کچھ دیر غور سے دیکھنے کے بعد بولا، عبد المطلب اس بچے کی اچھی طرح حفاظت کرنا۔ مقام ابراہیم علیہ السلام میں جو پیر کا نشان ہے وہ اس بچے کے پاؤں سے ملتا ہے۔ قیافہ شناس کا اشارہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف تھا۔ عبد المطلب نے یہ سنا تو بہت خوش ہوئے، پھر اپنے قریب بیٹھے ہوئے اپنے بیٹے ابو طالب سے کہنے لگے، ابو طالب سنا کچھ تو نے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ اس بچے کی حفاظت کرنا۔ اس واقعے کو گزرے چند روز ہی ہوئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب فوت ہو گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور پرورش کی ذمہ داری
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا ابو طالب نے لی۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے بیٹوں سے بڑھ کر پرورش کی اور انہیں ہر طرح کا سکھ و چین فراہم کرنے کی کوشش کی۔ ابو طالب اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر معمولی صلاحیتوں کی بنا پر اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ اپنے باپ عبد المطلب کی طرح ابو طالب بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر اپنے ساتھ ہی رکھتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب کی پرورش میں آئے کچھ دن ہی گزرے تھے کہ مکے کے حالات تنگ ہو گئے۔ کئی سالوں سے بارش نہ ہونے کی وجہ سے پورے شہر میں قحط پڑ گیا۔ کھانے پینے کی اشیاء کی قلت نے لوگوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ قحط سالی اتنی بڑھی کہ بچے بھوک کی وجہ سے مرنے لگے۔ شہر کے لوگوں نے بالآخر مشورہ کیا کہ سب کو مل کر اللہ تعالیٰ سے بارش کی طلب کرنی چاہیے تاکہ بارش کی وجہ سے زمین سیراب ہو اور کھانے کی اشیاء کی فراوانی ہو۔ چنانچہ طے شدہ دن مکے کے سارے لوگ خانہ کعبہ کے پاس جمع ہو گئے۔ ابو طالب بھی اپنے ننھے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیے خانہ کعبہ کے پاس چلے آئے۔ دوپہر کا وقت تھا اور آسمان پر سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد لوگ جمع تھے اور آسمان کی طرف منہ کر کے اللہ تعالی سے بارش مانگ رہے تھے۔ ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کے پاس کھڑا کیا اور صاف آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے شفقت بھرے لہجے میں کہا، اپنے اللہ سے بارش کی دعا مانگو۔ چاچا کے کہنے پر ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی طرف منہ کر کے اللہ تعالی سے دعا شروع کر دی۔ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اٹھے ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ صاف شفاف آسمان پر کالے بادلوں کی ٹکڑیاں جمع ہو گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے بادلوں نے پورے آسمان کو گھیرے میں لے لیا اور پھر تیز بارش شروع ہو گئی۔ اتنی بارش ہوئی کہ کھلے میدان پانی سے بھر گئے اور کھیت جنگل سرسبز و شاداب ہو گئے۔ ابو طالب بھتیجے کی اس دعا پر اتنے خوش ہوئے کہ خوشی سے نہال ہو کر بولے، وہ روشن چہرے والا ہے، اس کے چہرے کی وجہ سے اللہ سے بادل سے بارش طلب کی جاتی ہے، یتیموں کے لیے پناہ کی جگہ ہے اور بے کسوں کا سہارا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے جو برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی تھیں وہ اب ابو طالب کے گھر میں بس رہی تھیں۔ حلیمہ سعدیہ کی طرح ابو طالب نے بھی اپنی آنکھوں سے بہت سے اللہ کی رحمتوں کے نزول کے ایسے مناظر دیکھے۔ ابو طالب کے گھر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ لوگ کھانے پینے بیٹھتے تو کھانا ختم ہو جاتا، حالانکہ ابھی وہ سیر نہ ہو پاتے تھے، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں آئے تب سے کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ پہلے کی طرح سب گھر والے ایک ہی برتن میں کھانے کے لیے بیٹھتے تو پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے، لیکن کھانا ختم نہ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اپنے بھتیجے کو اپنے بیٹوں سے بڑھ کر چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 برس کی ہوئی
تو ابو طالب کو تجارت کے لیے ملک شام کا سفر کرنا پڑا۔ تجارت کا سامان تیار ہو گیا تو ابو طالب سوچ رہے تھے کہ وہ کیا کریں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے جائیں یا رہنے دیں۔ سفر لمبا اور راستہ دشوار گزار تھا۔ ابو طالب نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بھتیجے کو یہ سفر کی تکالیف برداشت کرنا پڑے، دوسری طرف وہ انہیں اپنے سے جدا بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بالآخر جب قافلہ تیار ہو گیا تو ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے جانے کا عزم کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کے متعلق معلومات سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجارت کے لیے یہ پہلا سفر تھا کہ ان کے آباء و اجداد اور مکہ شہر کے دیگر سرداروں کا پیشہ بھی تجارت ہی تھا، لیکن تجارت کے غرض سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سفر پر پہلی مرتبہ جا رہے تھے۔ ان کے لیے یہ سفر بہت دلچسپیوں کا سامان تھا۔ تجارتی مسافر کیسے سفر کرتے ہیں، ان کا پڑاؤ کیسے ہوتا ہے اور سامان کی خرید و فروخت کیسے کی جاتی ہے، یہ سب کچھ آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا۔ مکے سے چلا ہوا یہ قافلہ سفر کرتے کرتے بصرہ پہنچا۔ قافلے والوں نے یہاں پڑاؤ کیا تاکہ کچھ آرام کے بعد آگے کا سفر کیا جا سکے۔ شام کا ایک شہر حوران تھا اور بصرہ اسی حوران شہر کی جگہ تھی۔ اس جگہ بحرہ رہتا تھا۔ قافلہ ایک کھلی جگہ پر پڑاؤ کیے بیٹھا تھا۔ اونٹوں سے تجارتی سامان اتار لیا گیا اور انہیں آرام کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ قافلے میں شامل کچھ احباب تھکاوٹ کی وجہ سے سستا رہے تھے اور کچھ ضروری کام نمٹانے میں مصروف تھے کہ اچانک قافلے کی طرف دور سے ایک آدمی آتا ہوا دکھائی دیا۔ قافلے والوں نے آنے والے آدمی کی طرف ایک نظر دیکھا اور پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ ایسا اکثر ہوتا رہتا تھا کہ قافلے جہاں پر ٹھہرتے تھے آس پاس کے کچھ احباب خبر گیری کے لیے قافلے والوں کے پاس چلے آتے تھے، لیکن وہ آدمی جس چال ڈھال سے آ رہا تھا اس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ کوئی بہت ہی خاص آدمی ہے۔ آنے والا آدمی میانہ روی کے ساتھ چلتا ہوا قافلے میں پہنچا۔ قافلے کے قریب پہنچ کر وہ رکا جیسے اجازت کا منتظر ہو، پھر آرام سے چلتا ہوا قافلے میں داخل ہوا۔ تجارتی سامان اور اونٹوں کے درمیان سے ہوتا ہوا وہ اس جگہ جا پہنچا جہاں ابو طالب اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لوگوں کے درمیان بیٹھے تھے۔ آنے والے شخص نے سب آدمیوں کے چہروں کی طرف غور سے دیکھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کسی شخص کو پہچان رہا ہو۔ کچھ دیر کی چہرہ شناسی کے بعد وہ 12 سالہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ بیٹھا۔ اس نے بیٹھتے ہی اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میرا نام جرجین ہے اور میں اس شہر میں راہب ہوں۔ لوگ مجھے بحیرہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ کیا آپ لوگ مجھے میزبانی کا شرف بخشیں گے؟ جرجین نے جس محبت اور خلوص سے کہا تھا قافلے والے چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کر سکے۔ جرجین نے قافلے والوں کی میزبانی کی، انہیں کھانا کھلایا اور ہر اس چیز سے ضیافت کی جو اس کی پہنچ میں تھی۔ قافلے والے بھی اس کی دریا دلی پر خوش تھے۔ کھانے کے بعد دوبارہ محفل ہوئی تو جرجین بولا، بھائیو، آپ نے دیکھا میں بغیر کسی اطلاع کے آپ کے پاس آیا۔ آپ نے بھی سوچا تو ہوگا، اصل بات یہ ہے کہ میں آج تک اپنے گرجے سے کبھی باہر نہیں نکلا ہوں، نہ ہی مجھے عبادت کے سوا کام کرنے میں کوئی غرض ہے۔ میں جب سے راہب بنا ہوں آج پہلی مرتبہ گرجے سے باہر نکلا ہوں۔ بات کرتے کرتے جرجین اپنی جگہ سے اٹھا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر دھیرے سے بولا، آپ سوچ رہے ہیں کہ آخر آج میں کیوں گرجے سے باہر نکلا؟ یہی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔
پھر اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کو سہلاتے ہوئے کہا، یہ لڑکا جو آپ کے سامنے ہے یہ تمام امت کا سردار ہوگا، یہ اللہ کا نبی ہے اور اللہ نے اسے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قافلے والوں کے چہروں پر تشویش کے آثار پھیل گئے۔ وہ دم بخود اپنی جگہ پر بیٹھے حیران کن نظروں سے راہب کی طرف دیکھنے لگے۔ محفل میں کچھ دیر کے لیے سکوت چھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا ابو طالب اس خاموشی کو توڑتے ہوئے بولے، یہ سب تم کس بنا پر کہہ رہے ہو اور تمہارے پاس اس کا ثبوت کیا ہے؟ راہب نے عقیدت سے دوبارہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ تھاما اور آہستگی سے بولا، میں نے انہیں ان کے اوصاف کی بنا پر پہچان لیا، لیکن آپ اس بات سے مطمئن نہیں ہوں گے۔ میں آپ کو ذرا تفصیل سے بتاتا ہوں۔ جب آپ کا قافلہ اس شہر میں داخل ہو رہا تھا اس وقت میں گرجے میں تھا، جس جگہ آپ پڑاؤ کیے بیٹھے ہیں۔ جب آپ لوگ اس جگہ پہنچے تو میں نے دیکھا کہ ہر پتھر اور درخت زمین کی طرف جھک کر سجدہ کر رہے ہیں۔ آسمان پر بادلوں کا ایک ٹکڑا آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ وہ اس لڑکے کے سر پر سایہ کر رہا تھا تاکہ وہ دھوپ سے بچتا رہے۔ میں نے یہ سب کچھ دیکھا تو حیران ہوا، لیکن میری حیرانی ایسی نہ تھی کہ وہ پریشانی کا سبب بنتی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ چیزیں صرف کسی نبی کو ہی سجدہ کرتی ہیں۔ چونکہ اس وقت شہر میں صرف آپ کا قافلہ ہی داخل ہوا تھا، لہذا وہ عظیم ہستی صرف اسی قافلے میں ہو سکتی ہے۔ یہ سوچتے ہی میں آپ کے پاس چلا آیا۔ اگر آپ میری باتوں سے اب بھی تردو کا شکار ہیں تو پھر اپنے اطمینان کے لیے یوں کریں کہ اس بچے کے کندھوں کے درمیان کا حصہ دیکھیں۔ آپ کو سیب کی طرح ایک ابھرا ہوا نشان ملے گا۔ یہ نشان اصل میں مہر نبوت ہے جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس ہے۔ رہا آپ کا سوال کہ ان سب چیزوں کا مجھے علم کیسے ہوا، اس کا جواب اتنا ہی ہے کہ ان ساری چیزوں کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے۔ اسی وجہ سے میں نے اس عظیم ہستی کو پہچانا ہے۔ جوں جوں جرجین باتیں کرتا چلا جا رہا تھا، قافلے والے حیران ہوتے چلے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی حیران تھے۔ ابو طالب یہ تو جانتے تھے کہ ان کا بھتیجا غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد سے ہی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت و برکت کے نزول کے واقعات ایک ایک کر کے ابو طالب کو یاد آنے لگے۔ اب جب ابو طالب پر واضح ہوا کہ اس کا بھتیجا نبی ہے تو وہ ان کی حفاظت کے لیے اور بھی سرگرم ہو گئے۔ جرجین نے ابو طالب کو مخاطب کر کے کہا، آپ مناسب سمجھیں تو میں آپ کو ایک مشورہ دوں؟ ابو طالب نے ہاں کی تو وہ بولا، مناسب ہوگا اگر آپ اس بچے کو واپس مکہ بھیج دو اور اپنے ساتھ شام نہ لے کر جاؤ۔ شام میں یہودی بکثرت آباد ہیں اور وہ اس انتظار میں ہیں کہ آنے والا آخری نبی بھی بنی اسرائیل سے ہوگا۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ پاک ہستی ہی آخری نبی ہے تو وہ اس لڑکے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جرجین نے اتنا کہا اور ابو طالب سے اجازت لے کر سب قافلے والوں سے ملا اور واپس چلا گیا۔ ابو طالب کے لیے یہ صورتحال بہت پریشان کن تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ جرجین کی بات معقول تھی۔ شام کے یہودی واقعی خبر ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچا سکتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شام لے جانا انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔
دوسری طرف وہ مکے سے اتنے دور نکل آئے تھے کہ واپس جانا بھی بہت مشکل تھا۔ ابو طالب نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکے بھیجنے کا پروگرام بنا لیا۔ ابو طالب نے اپنے قابل اعتماد غلاموں کو اکٹھا کیا اور انہیں ساری بات سمجھا کر ان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ واپس بھجوا دیا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 سال کی عمر کو پہنچ گئے۔ مکے میں وہ زیادہ اپنے چچا ابو طالب اور زبیر کے گھر میں رہتے رہے یا پھر بکریاں چرانے شہر سے باہر چلے جاتے، وہاں دن بھر بکریاں چراتے۔ انہی ایام میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے چچا زبیر کے ساتھ یمن کے سفر پر جانا ہوا۔ زبیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو طالب کی طرح بہت محبت کرتے تھے اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ زبیر کے بھائی عبداللہ جب وفات پا گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے عبداللہ کا تمام ترکہ یعنی سرمایہ زبیر کے حوالے کر دیا تھا تاکہ وہ اس سرمایہ سے تجارت کر کے منافع انہیں دیتے رہیں۔ زبیر ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ وہ مکے سے تجارت کے لیے دوسرے ممالک کا رخ کر کے وہاں سے سامان لاتے اور مکے میں فروخت کر دیتے، یوں انہیں اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی۔ خوشبو مکے والوں کو بہت پسند ہوتی تھی اور یمن کی خوشبو ان دنوں بہت مشہور تھی۔ زبیر یمن سے خوشبو لاتے تھے۔ ان کا خوشبو کا کاروبار اچھا جا رہا تھا۔ جب حج کے دن ہوتے تو ان دنوں خوشبو کی مانگ اور بڑھ جاتی، یوں زبیر کو اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ یمن کے سفر پر جا رہے تھے کہ سفر کے دوران بہت ہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ایک جگہ راستے میں بہت سے لوگ جمع تھے۔ رش کی وجہ سے راستہ بند ہو گیا تھا۔ زبیر اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہاں پہنچے تو لوگ پریشان حال تھے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ ایک آدمی نے جواب دیا، ایک تاجر کا اونٹ بدک گیا ہے، بدمست اونٹ کسی کو قریب نہیں آنے دیتا۔ زبیر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لوگوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے آگے بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اونٹ کی نظر پڑی تو اس نے یک لخت بدکنا چھوڑ دیا اور سرزمین پر لگا کر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور سوار ہو کر اسے راستے سے ہٹا دیا۔ اس سفر کے دوران دوسرا حیرت انگیز واقعہ یہ رونما ہوا کہ یمن جانے والے راستے میں سیلاب آیا ہوا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیلاب والی جگہ پہنچے تو خطرناک سیلاب خشک ہو گیا اور آپ اپنے چچا کے ساتھ وہاں سے گزر گئے۔ ابو طالب کے زیر کفالت و تربیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت و نگہداشت میں تھے۔ جاہلی امور اور بری عادات سے ان کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے تھے، کیونکہ ان کو دنیا کی امامت کے فرائض سر انجام دینا تھے۔ آپ بالغ اور جوان ہوئے تو قوم کے سب افراد سے مروت، نجات اور انسانیت کے لحاظ سے افضل تھے۔ خوش اخلاق تھے، میل ملاپ میں سب سے خوشگوار تھے، باہمی گفتگو اور آداب محفل سے سب سے زیادہ آرستہ تھے، سب سے اچھے تحمل مزاج اور اعلیٰ امانت دار تھے، سب سے بہتر اور سچ کہنے والے تھے، فحش کلامی اور بد زبانی سے کوسوں دور تھے، کسی کو پھٹکار اور ملامت نہ کرتے،
بحث و تکرار کرتے کبھی نہیں دیکھے گئے، یہاں تک کہ قوم نے آپ کو امین کے لقب سے پکارا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام اعلیٰ اوصاف اور عمدہ خصال سے آراستہ کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن میں بھی ہر قسم کی لغویات سے محفوظ رکھا تھا۔ الف لام میم محمد اینڈ علی، الف لام میم محمد اینڈ علی۔